قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ تعداد اللہ تعالیٰ نے اس وقت مقرر کی اور متعین کی کہ جب یوم خلق السماوات والارض منہا، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کی اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں کی تعداد کو مقرر کر دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہینے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 2 بڑی نشانیوں سے وجود میں آتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی جس کو دنیا کی دیکھنے والی ہر آنکھ دیکھتی ہے، وہ سورج ہے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی جس کو تاریک رات میں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور اس کی خوبصورت چاندنی کا نظارہ کرتی ہیں، وہ چاند ہے۔ دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی متعدد آیات میں فرمایا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ فرمایا کہ سورج کی گردش اپنے مقررہ راستوں پر جاری ہے، جب سے بنا ہے جاری ہے، اور چاند بھی اپنے منزلیں آپ کی آنکھوں کے سامنے طے کرتا ہے۔ کبھی تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی تمہاری آنکھوں کے نزدیک کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سن معلوم کر سکو، سال معلوم کر سکو، اپنا حساب برقرار رکھ سکو۔ وہ حساب مال و دولت کا ہو، اثاثے کا ہو، جائیداد کا ہو، یا زندگی کا ہو، عمر کا ہو، وہ حساب تاکہ تم معلوم کر سکو۔ اور سورج کی روشنی ہو یا چاند کی چاندنی ہو، دونوں قدرت خداوندی کے انتہائی خوبصورت نظارے بھی ہیں، دنیا کی رونق بھی ہیں، اور دنیا کے بہت بڑے فائدے اور منافع ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور دونوں پر عجیب اتفاق ہے کہ دونوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مکمل صورتیں بھی نازل کی۔ سورہ شمس سورج کے عنوان سے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، عجیب صورت ہے۔ 7 قسم کی قسمیں اللہ نے اس میں بیان کی ہیں، اور پہلی قسم بیان کی سورج کی قسم، مجھے چمکتے ہوئے سورج کی قسم۔ چاند کا بھی اس کے اندر تذکرہ، لیکن اس کے بعد پوری سورہ قمر نازل کی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ چاند پر الگ صورت، سورج پر الگ صورت دکھایا جا رہا ہے اہل ایمان کو۔ یہ قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، ان کے ساتھ تمہارے بہت زیادہ فوائد وابستہ ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کے مہینے ہم اکثر سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔
ایک سورج کے اعتبار سے اور ایک چاند کے اعتبار سے۔ ہماری اکثر عبادات کا تعلق چاند کے مہینوں کے ساتھ وابستہ ہے، اکثر عبادات کا تعلق۔ ہم روزہ رکھتے ہیں چاند دیکھ کر، عید کرتے ہیں چاند دیکھ کر، عید الاضحیٰ کا تعین کرتے ہیں چاند دیکھ کر، حج کے ایام گنتے ہیں چاند دیکھ کر، اسی طرح عدت کے احکامات چاند کے حساب سے، زکوٰۃ کا نصاب بھی چاند کے حساب سے۔ تو بہت ساری عبادات کا دار و مدار، اہل ایمان کی عبادات کا دار و مدار چاند کے حساب سے وابستہ کیا۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں وہ مہینے ضرور یاد ہونے چاہیے کہ جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ چاند کے اعتبار سے جن مہینوں کو ترتیب دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں پہلا مہینہ محرم ہے۔ محرم سے چاند کے اعتبار سے مہینوں کے سال کی ابتدا ہوتی، اور سورج کے اعتبار سے بھی بہت ساری عبادات ہیں کہ جن کا ہم حساب سورج کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ مثلا جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو کہتے ہیں غروب ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا، یعنی سورج غروب ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو سورج غروب ہونے پر ہم افطار کریں گے، پہلے کریں گے تو روزہ ہی قضا کر بیٹھیں گے، چھوڑ بیٹھیں گے، اور اگر سورج غروب ہو جائے تو انتظار کریں گے تو خلاف سنت ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ میری امت جب تک افطاری میں تعجیل جلدی کرتی رہے گی اور سحری میں تاخیر، آخری وقت میں سحری کھانا، فرمایا اس وقت تک یہ اللہ کی رحمت میں رہے گی۔ تو سورج کا تعلق بھی ہماری عبادات کے ساتھ ہے، غروب آفتاب کا حساب رکھنا۔ اور پھر دیکھ لیجئے طلوع آفتاب، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب فجر کا وقت ختم ہو گیا، تو گویا سورج سے ہم نے اندازہ لگایا۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کر کے ہم کیا کہتے ہیں، اب اشراق کا وقت شروع ہو گیا، اشراق کا وقت شروع ہو گیا۔ تھوڑا اور بلند ہوتا ہے، 9-10 بج جاتے ہیں، اب چاشت کا وقت شروع ہو گیا۔ تو کس کے ساتھ تعلق بنا؟ سورج کے ساتھ۔ اچھا تھوڑا اور بلند ہوا، اب ہم کہتے ہیں زوال کا وقت شروع ہوا ہے، اب سجدے والی عبادت نہیں کرنی۔ کس سے حساب کر رہے ہیں؟ سورج کے ساتھ۔ تھوڑا سا ڈھل گیا تو اب کہتے ہیں اب زوال ختم ہو گیا، اب ہماری بہت بڑی عبادت ظہر کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ ڈلتے 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 جب تھوڑا سا آگے نکل گیا تو پھر ہم اندازے سے کہتے ہیں، پہلے تو گھڑیاں نہیں تھی نا، اندازے سے کہتے تھے اب عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اور عصر کے بعد جب ڈلتے 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 سورج کی لالی باقی رہ گئی اور سورج اپنا منہ چھپا لیتا ہے، چہرہ چھپا لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اب غروب آفتاب ہو رہا ہے، اب ہم کوئی سجدے والی عبادت نہیں کر سکتے، اور عصر کی نماز کا بھی آخری وقت ہے، اس کے بعد مغرب شروع۔ اب دیکھ لیجئے کہ ایک طرف چاند کے اعتبار سے ہماری عبادت کا تعلق جڑا ہوا ہے مہینوں کے ساتھ، وقت کے ساتھ، اور دوسری طرف سورج کے اعتبار سے بھی ہماری عبادات کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ اس لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ چاند بھی ہمارے لیے قابل احترام اور سورج بھی ہمارے لیے قابل احترام، دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، دونوں اہل ایمان کے لیے انعام ہیں، نسل انسانی کے لیے انعام۔ عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی سورج کے اعتبار سے جو سال ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اس کی بنیاد رکھی گئی عیسوی سن کے اوپر، تو اس وجہ سے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں، لیکن بات اصل میں صحیح اور درست یہی ہے کہ سورج کا حساب بھی ہمارا حساب ہے اور چاند کا حساب بھی ہمارا حساب ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ سورج کے اعتبار سے ایک سال مکمل ہو گیا، 2025 گزار کے آپ 2026 کے دوسرے دن میں داخل ہو چکے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے، پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ سال بدلا ہے، کیا ہماری چال بھی بدلی ہے کہ نہیں؟ سال تو بدل گیا۔ اس سال کے بدلنے کے ساتھ
اگر میری اور آپ کی چال نہیں بدلی، چال صحیح نہیں ہوئی، تو پھر سال کے بدلنے سے کوئی فائدہ ہم نے حاصل نہیں کیا۔ چال اگر وہی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہی ہے چال بے ڈنگی، جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، تو پھر سال گزر گیا مگر ہم خسارے میں رہ گئے، ہم نقصان میں رہ گئے۔ اور اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ ہم بدلیں نہ بدلیں، ہم بدلیں نہ بدلیں، سال بہت کچھ بدل کر آگے نکل گیا، بہت کچھ بدل کر آگے نکل گیا ہے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں اس میں ہماری چاہت یا ہماری تمنا اور آرزو کا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھا جاتا۔ سال نے اپنی تبدیلیاں فطری طور پر پیدا کر دی ہیں اور کرتا جا رہا ہے اور کرتا جائے گا، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ ہماری زندگی کے اعتبار سے کیسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ سال ہی تو ہے، زمانہ ہی تو ہے، جو چھوٹے سے بچے کو آہستہ آہستہ کرتے کرتے کہتے ہیں اب یہ لڑکا بن گیا، اور چھوٹے سے لڑکے کو آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب یہ جوان ہو گیا، اور بڑے سے جوان کو آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب یہ بابا جی بن گئے، اب یہ بوڑھے ہو گئے۔ ہم بدلیں نہ بدلیں، سال بہت کچھ بدل کر آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ وہ بچے کو لڑکا بنا رہا ہے، لڑکے کو جوان بنا رہا ہے، جوان کو بوڑھا بنا رہا ہے، اور اس منزل کی طرف لے جا رہا ہے کہ جو منزل پہلے سے طے شدہ منزل، لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہم نے ہر فرد کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے، اس وقت کی طرف ہر ایک بڑھ رہا ہے، ہر ایک بڑھ رہا ہے، تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ موسم سال نے بدلے ہیں، گرمی ہم نے گزار لی، سردی سے ہم گزر رہے ہیں، آنے والا 2026 بھی بدلتے بدلتے پھر گرمی ہمارے لیے لے کر آئے گا۔ کیسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے زمانہ، وقت، سال۔ کتنے ہی شوہر تھے کہ 2025 ان کی بیویوں کو آگے منتقل کر کے شوہر کو تنہا کر دیا۔ کتنی ہی بیویاں ہیں کہ جن کے شوہر کو آگے منتقل کر کے بیویوں کو تنہا کر دیا۔ کتنے ہی معصوم بچے تھے جن بچوں کو آگے منتقل کر کے ماؤں کی جولیوں کو خالی کر دیا، ماں باپ کے آنگن کو ویران کر دیا۔ اور کتنے ہی ماں باپ ہیں جن کو آگے منتقل کر کے روتے ہوئے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہے تبدیلی کہ نہیں تبدیلی؟ یوں تبدیلی سال کرتا ہے۔ 2025 میں ہزاروں لوگ کفر کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف بھی آ گئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو دوست بناتا ہوں، میں ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر دین کی روشنی کی طرف لاتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ہزاروں لوگ، اس سے بھی زیادہ لوگ، بلکہ لاکھوں لوگ یہودیت کو چھوڑ کر، عیسائیت کو چھوڑ کر اور لادینیت کو چھوڑ کر، ہندو مت کو چھوڑ کر 2025 میں جہالت کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل ہوئے ہیں۔ 2025 یہ تبدیلی پیدا کر کے گیا۔ ہم بدلیں نہ بدلیں، سال نے بہت کچھ بدل دیا، بہت کچھ بدل دیا۔